So now I would like to know how to select a life partner. لڑکیاں کیسے دیکھیں یا ان کی فیملیز, یا لڑکے کیسے دیکھیں ان کی فیملیز, یہ بتائیے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اس لیے سے بنتا ہے بیکاز آج کل اگر ہم ڈیورس ریٹس کو دیکھیں پاکستان میں تو وہ 70+ پہ چلے گئے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ وجہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جو خواتین اور مرد حضرات آپس میں ایک دوسرے کو سلیکٹ کرتے ہیں ان کی سلیکشن میں غلطی ہے, اس پروسیس میں غلطی ہے. جو مدرز, جو لڑکیوں کی مائیں دیکھتی ہیں لڑکوں میں وہ بھی غلط دیکھتی ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اور جو مردوں کی, جو لڑکوں کی مدرز ہیں لڑکیوں کی ماؤں میں دیکھتی ہیں وہ بھی بڑا غلط دیکھتی ہیں. انہوں نے ایکچولی جو ان کو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے. اس میں آتا ہے سوال میٹنگ ریٹنگ کا کانسیپٹ. اچھا, لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ لڑکا دکھنے میں کتنا اچھا ہے اور اس کے پاس پیسہ کتنا ہے اور اس کے پاس گاڑی کتنی ہے یہ دیکھ لیا. خواتین کا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنا ہوا ہے. اب مرد کیا دیکھتا ہے؟ مرد خوبصورتی دیکھتا ہے, صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاؤ بیوٹیفل از شی. اچھا, اب یہ دونوں ریٹنگز جو ہیں یہ بڑی غلط ہے. جو خاتون آلریڈی بڑی خوبصورت ہے, بڑی بیوٹیفل ہے, اس کو کمی نہیں ہے, سو شی از ناٹ ویٹنگ فار اینی ون. جو مرد جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور جس کی شکل صورت بھی قبول صورت ہے, اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اس کے پاس بھی بہت آپشنز ہیں اور بڑے آرام سے مل جائیں گی. اور یہ بڑی غلط سلیکشن ہو رہی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت کتنی ہے. ہمیں بیسکلی دیکھنا کیا چاہیے کہ مرد میں کتنا پوٹینشیل ہے. لڑکے کی کرنٹ کنڈیشن نہیں دیکھنی چاہیے کہ وہ سائیکل پہ ہے, موٹر سائیکل پہ. میں بالکل ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سڑک پہ ہو, کیونکہ جو بندے میں پوٹینشیل ہوگا وہ بالکل سڑک پہ نہیں ہوگا, وہ سم ویئر ان دا مڈل ہوگا. بٹ آپ نے دیکھنا یہ کہ اس میں پوٹینشیل کتنا ہے, اس کے پاس اسکل سیٹ کتنا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. خاتون کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ان کی کوالٹیز کیا ہے. دیکھیے آج کل تو میک اپ اتنی زبردست چیز آ گئی ہے کہ آپ لڑکے کو لڑکی بنا سکتے ہیں اور شاید کسی خوبصورت لڑکی سے زیادہ خوبصورت اس کو بنا سکتے ہیں. میں آج کل میک اپ ٹیوٹوریلز دیکھتا رہتا ہوں, اکثر وہ آ جاتے ہیں انوانٹیڈلی آپ کے سامنے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں جب وہ اپنا میک اپ اتارتا ہے تو وہ ایک بہت ہی عجیب بندہ ہوتا ہے, بٹ اس نے میک اپ سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کیا ہوتا ہے. تو ظاہری بیوٹی نہیں دیکھنی, ان کی کوالٹیز دیکھنی ہے کہ ان کے پاس سکلز کیا کیا ہے, یہ کیا کیا کر سکتی ہیں. اور اگین ایک بڑی پرانی مت چلتی ہے کہ جی اگر لڑکی دیکھنی ہے تو اس کی ماں کو دیکھ لو, لڑکا دیکھنا ہے تو اس کے باپ کو دیکھ لو, یہیں سے مار کھاتے ہیں سارے. اچھا, آپ نے مثال سنی ہوگی کہ فرعون کے گھر موسیٰ, تو ایک حاجی نمازی ہمارے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں ان کے گھر والے بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت شریف لوگ ہوتے ہیں, اور 60-70% لوگوں کے گھر میں ڈرنکنگ کلچر بھی نہیں ہوتا. جو الکوہولزم میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ڈرگ ان کا بیٹا یوز کر رہا ہے وہ وائٹ ہے یا بلیک ہے. آپ سوچیں اتنے سمپل لوگوں کی اولاد اگر ایسے کام کری, جس کو ہم بیماری کہتے ہیں, obviously کیریکٹر ڈیفیکٹ تو نہیں کہتے, لیکن یہاں سے آپ کو یہ ثابت ہو جانا چاہیے کہ جو پرانی متس چلتی آئی ہیں نا, انہوں نے ہماری زندگی بڑی تباہ کی. یعنی کہ وہ ریفلیکشن جو ہم کسی کو ریلیٹ کرتے ہیں یا کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اے پرسنالٹی ایسی ہے تو بی بھی ویسی ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹا بھی ڈاکٹر ہی نکلے, اگر باپ بہت ٹھنڈے مزاج کا انسان ہے تو بیٹا بھی ٹھنڈے مزاج کا نکلے, ایسا بالکل ضروری نہیں. آپ کی جو جینیٹکس ہیں دے پلے اے ویری ڈفرنٹ رول. دیکھیں ایک ہی ماں کے 5 بچے ہوں گے, 5 کی ڈفرنٹ نیچرز ہوتی ہے, اس میں غسیلے بھی ہوں گے, اس میں ٹھنڈے بھی ہوں گے, اس میں کوپنگ والے بھی ہوں گے, اس میں اسمارٹ بھی ہوں گے, اور اس میں بالکل لیزی بھی ہوں گے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ماں ایسی ہے تو اس کی بیٹی ایسی ہوگی. اور یہی وہ میتھ ہے جس کے پیچھے ہم ڈیسیجنز آج تک لیتے ہیں اور اپنے ڈیسیجنز خراب کرتے آئے. ایکچولی ڈیسائیڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو ہم میٹنگ ریٹنگ کہتے ہیں. لڑکیوں کو خاص طور پہ, بیکاز یہ ٹریننگ ایکچولی بنائی گئی تھی خواتین کے لیے کہ ہاؤ دے شوڈ سلیکٹ اے لائف پارٹنر ان دیئر لائف. تو ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی لائف پارٹنر دیں, دو اٹ گوز اگینسٹ دا میلز اے لٹل بٹ. میں اکثر بھی اپنی فیملی میں جب بات کرتا ہوں تو میں اپنی بہنوں وغیرہ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, بائی پرابلی ووڈنٹ سے اٹ ادروائز, جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک خاتون نے اگر شادی کرنی ہے تو شی شوڈ ایٹ لیسٹ بی لوکنگ ایٹ 5 to 7 ڈفرنٹ میلس, ناٹ 1 اور ناٹ 2. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شی شوڈ بی گوئنگ آؤٹ وتھ 5-7 میلس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ڈفرنٹ پرسنالٹیز آپشن ہونی چاہیے ان کی فیملی کے پاس اور اس کے پاس خود, سو دیٹ شی کین پک اینڈ چوز. جب آپ کسی کو پک اینڈ چوز کی آپشن نہیں نہ دیتے تو وہ بیچارہ وہی کہتا ہے ڈرتے کیا نہ کرتے, جو ملا اسی سے بسم اللہ. یہ نہیں, یہی سے پرابلم. کوپنگ, شادی کوپنگ کا نام نہیں ہے. میرج کا مطلب کیا ہوا ہے؟ میرج کا ورڈ آپ کو پتہ ہے کہاں سے نکلا تھا؟ بتائیے. میرج کا ورڈ نکلا تھا, یہ ایک بہت مشہور کمپنی ہے BMW, یہ اپنی گاڑی کو اسمبل کرتے ہیں نا, ان کی اسمبلی لائن میں. تو ایک ہوتی ہے چیسس, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے باڈی. چیسس کے اوپر باڈی کو جب وہ اسمبل کرتے ہیں تو اٹ ٹیکس اباؤٹ 3500 bolts ٹو اسمبل اے ویہیکل.
اور وہ جو اسمبلی ہے نا اس کو میرج کہتے ہیں کہ when one component is being assembled into the other one, دو ڈفرنٹ ہے لیکن آپ نے ان کو 363,500 بولٹ سے جوڑ دیا. وہ کہتے ہیں it takes about 3,500 bolts to assemble a vehicle and just takes one to disassemble it. اگر آپ اس میں سے سارے بولٹس ٹائٹ کر دیں اور ایک ڈھیلا چھوڑ دیں, اوور دی پیریڈ آف ٹائم گاڑی چلے گی, اس سے پرابلم ہوگی, وہ دوسرے کو ڈھیلا کرے گا, وہ تیسرے کو کرے گا, اینڈ ایونچولی the car will fall apart. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہوا کم ہو تو ہوا بھروا لو, نہیں تو ٹائر پنچر نہیں ہوگا, پھٹے گا سیدھا, اور جب ٹائر پھٹے گا ٹائر اور ٹوٹے گا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اٹ ول کاز ڈیتھ. سو لوگ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے چیزوں کو. جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ گڈ ٹائم, اٹ از ناٹ جسٹ ہیلیلویا ٹائم, اٹ از کہ آپ نے اس کو لے کے چلنا کیسے, یہ پوری ایک اسکل ہے. Right. اور اگر آپ ویسٹ کی کنٹریز میں دیکھیں, اگر آپ نے شادی کرنی تو پہلے آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اسی لیے وہ لوگ 40 کے بعد شادی کرتے ہیں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایج فیکٹر کیا ہے, بیکاز یہاں پہ ماننے میں آتا ہے کہ لڑکی اگر 30 کی ہوگی تو ختم ہوگی بات. وہ بھی 30 کو 35 والا مل جائے گا, 35 کو 40 والا مل جائے گا, 40 کو 41 والا مل جائے گا, ڈزنٹ میٹر. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمٹمنٹ ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر کمٹمنٹ ہے اور کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کام چل سکتا ہے؟ اٹس اے کوشچن. اگر کمپیٹیبلٹی ہے اور کمٹمنٹ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کام چل سکتا ہے؟ ایدر کیس. سو پوائنٹ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر کمپیٹیبلٹی اور کمٹمنٹ نہیں ہے تو کام ذرا آسانی سے چل جائے گا, بیکاز یو کین ناٹ بیسکلی چارج اے نوکیا فون ود این ایپل چارجر, ریگارڈلیس آپ جتنے مرضی کمیٹڈ ہوں کہ میں نے اس کو چارج کرنا ہے, بٹ یہ آپ نہیں کر سکتے. اس کی ٹیکنالوجی فرق ہے, وہ ایک پن والا چارجر ہے, آج کل ایک ڈفرنٹ سی پورٹ والے آ گئے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ ڈفرنٹ ٹیکنالوجی ڈفرنٹ ہو گئی نا. لیکن اف یو آر ٹو کمیٹڈ, واٹ یو کین ڈو, اگر تسی چارج ہی اس فون نو اس چارجر نال کرنا ہے تو آپ بیچ میں ایک تھرڈ اڈاپٹر لیں گے جس کا ایک پورٹ جو ہوگا وہ اس کو ایز اے میڈیٹر, ایگزیکٹلی ایز اے میڈیٹر, اور ایک اس کو سپورٹ کرے گا, اینڈ دین یو مائٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو اف دیر از کمٹمنٹ you will work through, and even if there's no compatibility, اور اگر compatibility نہیں اور commitment ہے تو things will work easier in an easier way. So ہم کہتے ہیں کہ commitment اور compatibility کو ضرور دیکھیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ابھی رشتہ بن رہا ہے اور دو لوگ compatible ہی نہیں ہیں تو it is going to be an effort, تو effort کرنے سے بہتر ہے look for another one جہاں پہ کم از کم compatibility اور commitment آ جاتی. You know, that's easier. So یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ کانسیپٹ ہے. مدرس کو یہ دیکھنا چاہیے, یہ مت دیکھیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کی عادات اس حساب سے ہوگی. جس کے پاس جتنا حسن ہوگا, جتنی خوبصورتی ہوگی, اس کو دن میں 1000 لوگ کہنے والے ہیں you're so beautiful, کہ آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے اس کو فرق نہیں پڑتا. سو ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے. بیسٹ آف بوتھ ورلڈس کی کوشش مت کریں کہ you know I want to have my piece of cake and eat it too. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر اب ریکوری ہمیں مزیدار کر دیں, جتنی مزیدار ہماری ایڈکشن تھی تو ہم سارے ریکور ہو جاتے ہیں. میں ریکوری کو مزیدار نہیں کر سکتا, بیکاز ریکوری از ناٹ اے مزیدار پروسیس, ناٹ اے پلیجربل پروسیس. رائٹ رائٹ. تو اسی طریقے سے ورکنگ آن یور اون مائنڈ سیٹ, لوکنگ فار اے پارٹنر. کئی دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں دس از اے پرسن آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو, لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ ایون 1% آف سم تھنگ دیٹ آئی بیسکلی وانٹ. ٹرو. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 1% بھی ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہتی ہوں, بٹ مجھے پسند بہت ہے. یا وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑکی 1% بھی ویسی نہیں ہے جیسے میں چاہتی ہوں, بٹ مجھے پسند بہت ہے. تو یہ پھر پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. سو یہ جو میٹنگ اور ریٹنگ کا آپ نے کانسیپٹ بتایا ہے, کیا یہ ایشین سوسائٹیز میں ایگزسٹ کرتا ہے یا آ چکا ہے یا آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں نے تو آج تک آپ یقین کریں کسی پروگرام میں, کسی پوڈ کاسٹ میں, کسی بھی جگہ یہ ٹاپک نہیں سنا جو آج ہم ڈسکس کریں کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ اے لائف پارٹنر فار یورسیلف. کیا آپ نے سنا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. اس کے بارے میں بات نہیں, اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, بیکاز ہمارے ایشین سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھنا, میں نے ڈھونڈنا ہے تمہارے لیے. اچھا, پہلے باپ کہہ رہا ہے, پھر بھائی کہہ رہا ہے. اب وہ بیچاری جو ہے اس نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے کہ اس کو اگر کوئی پسند بھی ہے تو وہ اس ڈر سے بات نہیں کر رہی کہ میں اگر کچھ بولوں گی تو میرے پہ تو قیامت آ جائے گی. کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی بچیوں کو اجازت دی تھی کہ بتائیں, ان سے پوچھا جاتا ہے. سو اگین جیسے میں نے آپ کو کہا آپشنز دینی چاہیے. ہم یہاں پہ آپشن نہیں دیتے, ہم آپ یہاں پہ آ کے آرڈر دیتے ہیں کہ آپ کی شادی اس سے ہو رہی ہے, یہ میرے فلانے دوست یا میرے فلانے چاچے یہاں, میرے انکل یہاں, میرے بھائی کا بیٹا ہے, اینڈ دس از واٹ یو ہیو ٹو لیو ود, ناؤ ڈیل ود اٹ. اب وہ بیچاری کو جو پہلی دفعہ ہی جس پر یہ ہمارا کلچر ہے یا امپوز کی جائے تو پھر وہ دل ہی نہیں ایک کرتا, اچھا فروٹ یا آؤٹ کم نہیں نکلتا, نکل ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیا سجیسٹ کریں ان تمام خواتین کو یا تمام عورتوں کو یا تمام لڑکیوں کو جو خود سے دیکھ رہی ہیں یا ان کی فیملیز دیکھ رہی ہیں رشتے, وہ کیا کیا چیزیں دیکھیں یا کیا چیزیں مد نظر رکھیں, اور ایون فار میلز ایز ویل آن دی ادر سائڈ.
دیکھیے جی، سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا بندے کی پرسنالٹی اسٹیبل ہے. اسٹیبل پرسنالٹی کا مطلب ہے کہ از ہی اسرٹیو. مینٹل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. مینٹل اسٹیبلٹی کی بات، کیونکہ مینٹل کو فالو کرتی ہے فزیکل. اگر وہ اسٹیبل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسرٹیو ہے. اسرٹیو کا مطلب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ وہ اگریسو ہے نہ وہ پیسو ہے. دیکھیں اسرٹیونیس بیسکلی از اے اسٹائل آف کمیونیکیشن. یہ وربل کمیونیکیشن بھی ہے، نان وربل بھی ہے. اسرٹیونیس کا مطلب ہے 3 اسٹائل، بیسکلی 4 اسٹائلز آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیسو، ایک ہوتا ہے اگریسو، ایک ہوتا ہے پیسو اگریسو، اور ایک ہوتا ہے اسرٹیو. تو یہ جو اسرٹیونیس ہے نا، یہ ایک بندہ اگر زندگی میں صرف اسرٹیو ہے اور کچھ نہیں، میں اس طرح سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ صرف اسرٹیو ہیں کچھ نہیں ہے تو آپ کا ریلیشن شپ کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ سکسیس میں بے تحاشا سکسیس حاصل کریں گی اپنی کریئر میں. پیسے کی آپ کو کبھی کمی نہیں ہوگی. یو ول بی اے فیورٹ پرسن. ہر دل عزیز ہم جس کو کہتے ہیں، آپ وہ ہوں گی. اینڈ دیٹ از پاسبل ٹو بی اینی بڈی. Oh yes, absolutely. And that's to maintain and have a balanced harmony sort of a nature, right? Absolutely. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سائلنس نہیں، وائلنس نہیں، پیسو اگریسو نہیں ہونا، Somewhere in اسرٹیو آپ نے ہونا. میانہ روی اپنی زندگی میں رکھیں، ہر چیز میں، کمیونیکیشن میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. آپ کی پسندیدگی بڑھ جائے گی. لائکیبلٹی فیکٹر کے اندر اسرٹیونیس نمبر 1 پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے پیسو یا ایکٹیو کی بات کی اور پیسو اگریسونیس کی بات کی، یہ بھی ذرا بتائیے ٹرن بائی ٹرن. جیسے جو اسٹائل آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں وہ بیسکلی 4 اسٹائل آف کمیونیکیشن ہے. پہلا ہوتا ہے پیسو اسٹائل آف کمیونیکیشن. پیسو اسٹائل کا مطلب ہوتا ہے جو ذرا ڈرا ہوا اسٹائل آف کمیونیکیشن ہے. وہ پیسو ہیں، وہ اگریسو نہیں ہے. سبمسو کہہ لیں. سبمسو از اے پازیٹیو ورڈ. پیسو از اے لٹل نیگیٹو، مور نیگیٹو دین سبمسو، بٹ اسی کی بہن سمجھ لیں آپ. جو اگریسو اسٹائل ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، بلڈوزرز، وہ ایک دم پھٹ جانے والے لوگ، اونچا بولنے والے، لاؤڈ. اچھا پیسو اگریسو جو کہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، اکیلا اگریسو کوئی نہیں ہوتا، اکیلا پیسو نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ پیسو اگریسو ہوتے ہیں کہ باس کے سامنے، فادر کے سامنے وہ پیسو ہوں گے، اپنے امپلائیز کے سامنے، سڑک پہ باقی لوگوں کے سامنے وہ اگریسو ہو. اچھا یہ زیادہ پرابلمٹک لوگ ہیں، یہ زیادہ پرابلمٹک لوگ ہیں. اور جو بیسٹ لوگ ہیں وہ ہیں اسرٹیو. اسرٹیو کا مطلب کیا ہے کہ جو اگریسو بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو مائنڈ اپنے کنٹرولنگ ٹیکنیکس آتی ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنا کیمیکل بیلنس مینٹین رکھنا ہے اپنے برین. وہ غصے میں نہیں آئے گا. وہ آپ اگر ایون ہمارے آرمی آفیشلس کو دیکھیں، اوور آل پوری دنیا میں کسی کو دیکھ لیں. میں ایک سیکنڈ کے لیے ضیاء صاحب کی آپ کو یہاں پہ مثال دیتا ہوں. جنرل ضیاء صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے. ان کے چہرے سے آپ کو کبھی غصہ نہیں ٹپکتا نظر آئے گا. وہ ہمیشہ 2 ملی میٹر اسمائل رکھتے تھے اپنے فیس پہ، ہمیشہ. ان کو جتنا مرضی غصہ ہو، انہوں نے کچھ بھی کرنا ہو، وہ 2 ملی میٹر اسمائل رکھتے تھے. اس کو کہتے ہیں اسرٹیونیس، کنٹرولنگ ایموشنل ریگولیشن. کہ اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ پرزنر آف وار ہیں اور آپ کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، آپ کو 10 دن سے کھانا نہیں دیا گیا، اور یہ ایکچولی ایک سٹوری ہے کہ برہنہ کر دیا گیا اس بندے کو، اس کی عزت نفس مجروح کر دی گئی، اس کو ڈنڈے مارے گئے، یٹ ہی کیم آؤٹ از سکسیسفل. 12 سال وہ یہ زندگی گزارنے کے بعد باہر آئے، انہوں نے آ کے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ ایک دن بھی میں نے اپنی خوشی کو نیچے نہیں جانے دیا. ان کے ساتھ کے سارے ساتھی مر گئے تھے. ہی سروائیوڈ الون.